مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ عز و جل آپ کی کالز ہوتی ہیں، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، روحانی علاج آپ کے بیان کیے جاتے ہیں، اور ایک تعداد ہے ہمارے ناظرین کی ماشاءاللہ جو استخاروں کے حوالے سے بھی جن کی کالز ہوتی ہیں، میسیجز ہوتے ہیں، تو ان کے الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی تکلیف ہے، اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ ان کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاءاللہ آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے۔ اس پر بھی الحمدللہ ہمارے ایک ناظرین کی ایک تعداد ہے کہ جو سلسلہ دیکھتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرتے ہیں، استخارے بھی کرواتے ہیں۔ کمنٹس میں ان کے بھی میسیجز کا سلسلہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے بھی میسیج ہم شامل کریں گے۔ ایک درود پاک کی فضیلت میں آپ کے سامنے ناظرین بیان کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ تمہیں بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور سختیوں سے محفوظ کر دے گا۔ تو اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے اچانک ہوتا ہے نا، بعض اوقات اچانک سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کسی اچانک سے مصیبت میں گھر جاتے ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، دنیا اور آخرت میں خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ کالز کی طرف بھی بڑھیں گے ناظرین، لیکن سلسلے کی ابتدا میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے سیگمنٹ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے ڈینگی سے حفاظت کا روحانی علاج۔ آج کل اس کی وبا عام ہے، موسم کی وجہ سے ڈینگی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مہیمنو، یا مہیمنو، یا مہیمنو 29 مرتبہ 29 ٹائم اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کر لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ڈینگی سے حفاظت ہوگی۔ روحانی علاج دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مہیمنو، یا مہیمنو، یا مہیمنو 29 مرتبہ 29 ٹائم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، ڈینگی اور دیگر امراض سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ڈینگی کے مریضوں کے لیے خاص یہ روحانی علاج اور یہ وظیفہ ناظرین آپ نے سماعت کیا، تو اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے، کسی کو ڈینگی ہو چکا ہے، یا آپ کے فیملی میں سے اللہ نہ کرے کوئی اس مرض میں مبتلا ہے، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی اس بیماری میں، اس مرض میں مبتلا ہے، تو یہ وظیفہ آپ کیجئے گا، یا مہیمنو، یہ پڑھنا ہے 29 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل ڈینگی جیسے موذی مرض سے محفوظ رہیں گے۔ اور چاہیں تو پیشگی ہی پڑھنا شروع کر دیں، تو اس طرح کے موذی امراض سے، ہر قسم کے وائرس سے انشاءاللہ عز و جل ہماری
حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو مسلمان جو عاشقان رسول اس ڈینگی جیسے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں اللہ پاک دور فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ روحانی علاج، آج اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کھانسی کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے اور دعا بھی فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین تمام عاشقان رسول کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کو روحانی علاج اس کا بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام آصف علی ہے اور والدہ کا نام ممتاز بھی ہے۔ تو سر میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میرے اولاد نہیں ہو سال سے 2 سال ہو گئے میری شادی کو، دوسرا یہ کہ کوئی کام نہیں مجھے ملتا، اگر کوئی کام ملتا ہے تو میں تقریباً 2 دن کرتا ہوں تو اس کے بعد بیمار ہو جاتا ہوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے جملہ مسائل پریشانیاں دور فرمائے۔ آصف بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ استخارہ کرانا چاہتا ہوں بندش ہے کیا محمد ساجد رؤف اور میری والدہ کا نام صفیہ بی بی۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام ہے محمد اجمل خان اور میری والدہ کا نام ہے رضیہ بیگم۔ اس نے میرے اوپر کوئی جادو شادو تو نہیں کیا؟ صحیح، یہ تو استخارہ کرنے کے بعد ہی آپ کو بتا سکیں گے۔ اجمل نام انہوں نے بتایا، محمد اجمل وہ استخارہ کرنے کے بعد ہی آپ کو بتائیں گے کہ جادو ہے یا نہیں۔ چلیں انشاءاللہ عز و جل آج اس کا توڑ بھی آپ کو بتائیں گے، آپ خود اس کا توڑ کیجئے گا جادو کا۔ سلسلے میں شامل رہیے گا، ڈائری اور قلم یہ ذرا جلدی سے ساتھ رکھیے گا آپ نے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کام نہیں چل رہا سر۔ میرا نام شہزاد چودھری ہے، میری والدہ کا نام کرم بی ہے۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام ہے محمد عالیان واجد۔ اس کو یہ پرابلم ہے کہ جب وہ رات کو سوتا ہے تو اس کو مطلب جھٹکے سے لگنے چلتے ہیں، وہ ڈر لگتا ہے اس کو بہت زیادہ۔ والدہ کا نام ہے طاہرہ بی بی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، سب کے بچوں کی خیر فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے بھی روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ استخارے ناظرین آپ کے کیے جا رہے ہیں، استخارے جب ہو جائیں گے تو اس کے جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ ڈائری اور قلم بھی ساتھ رکھیے گا اپنے۔ یہ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، کھانسی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے، دعا بھی کیجیے اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو دیکھیے کھانسی کا روحانی علاج، اب جیسے ٹھنڈ ہے، اب کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کو زکام ہو جاتا ہے، تو کسی کا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو کسی کو کھانسی ہوتی ہے، تو کسی کو ریشے کی شکایت ہوتی ہے۔ تو یہ موسم جب تبدیل ہوتا ہے نا، اس وقت اس طرح کی بیماریاں اور اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے پرہیز بھی کرنا ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، حفاظتی اقدامات بھی کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس وظیفے پر بھی عمل کرنا ہے۔ نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، گلے کی خرابی، سینے کی خرابی، سینے کا انفیکشن ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اسی طرح ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ دمہ کے جو مریض ہوتے ہیں، سانس کا پرابلم جن کے ساتھ رہتا ہے، تو اس طرح کے تمام ہی امراض کے لیے یہ عمل کیجیے گا۔ 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 ٹائمز، اول و آخر 3 بار درود پاک لا الہ الا اللہ، یہ 66 ٹائم آپ پڑھیں گے، اور یہ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے، اور پانی پہ دم کر کے یہ مریض کو پلانا بھی ہے۔ اب جیسے آپ کے ساتھ کھانسی کا مسئلہ ہے تو آپ یہ پانی پہ دم کر کے چاہے تو آپ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اور کھانسی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو 66 مرتبہ 66 ٹائم یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایسی غذائیں، ایسی مرغن، ایسی تیل والی غذائیں، ایسی چکناہٹ والی غذائیں کہ جو گلے کو نقصان پہنچائیں، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ پرہیز بھی کیجئے، احتیاط بھی کیجئے، اپنی صحت کی فکر بھی کیجئے، اس کے حفاظتی اقدامات بھی کیجئے، ساتھ ساتھ روحانی علاج پر بھی عمل کرتے رہیں، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ وظیفہ آپ کیجئے۔ اسی طرح گھر میں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بھی کھانسی ہو جاتی ہے، ان کے بھی گلے خراب ہو جاتے ہیں، سینہ خراب ہو جاتا ہے، تو والدین گھر کے جو سرپرست ہیں یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے آپ بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل
فائدہ حاصل ہوگا اور یہ کھانسی ختم ہو جائے گی۔ جی ہمارے بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب، کافی ساری کالز دیے۔ پہلے تو آصف علی بھائی ان کے حوالے سے ارشاد فرمائیے، کہہ رہے ہیں کہ 2 سال ہو چکے ہیں شادی کو، اولاد بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک تو یہ مسئلہ تھا ان کا، دوسرا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ کام کے حوالے سے بیچارے کافی آزمائش میں ہیں۔ جی تو کیا آ رہا ہے ان کے ساتھ استخارے میں، کیا اشارہ آیا ہے؟ جی آصف علی بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ اولاد بھی نہیں ہے، کام بھی نہیں چلتا ہے، اور اگر میں کہیں کام کرتا ہوں تو کچھ دنوں کے بعد بیمار پڑ جاتا ہوں، تو استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ آپ اولاد کے حصول کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، بہت آسان وظیفہ ہے، روزانہ یا اولو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اور یا اولو 41 بار 41 ٹائمز یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ مدت ہے 40 دن، یعنی 40 دن تک آپ اسے بلا ناغہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آپ نے کہا میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو کام چلتا نہیں ہے، یعنی روزگار کی پریشانی ہے، معاشی پریشانیاں ہیں، پھر بیمار بھی ہو جاتا ہوں، تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو اس کا آپ کثرت سے ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بیماریاں جاتی رہیں گی۔ آپ نے کہا معاشی پریشانیاں بھی ہیں، کام چلتا نہیں ہے، تو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام یہ ہر نماز کے بعد 100 بار انشاءاللہ پڑھ لیا کریں، اس کی برکت سے روزگار کی جو پریشانی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہوں گی، اور حلال اور آسان روزگار اللہ کی رحمت سے حاصل ہوگا۔ سید ساجد بھائی یہ بندش کے حوالے سے کچھ فرما رہے تھے کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے مجھ پر بندش کروا دی ہے۔ اب استخارہ آپ نے فرمایا کیا واقعی ان کے ساتھ محمد ساجد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی بندش کے معاملات نہیں آ رہے ہیں، الحمدللہ کوئی بندش کے معاملات نہیں ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس طرح محسوس ہو رہا ہے تو روحانی علاج کے جو بستے لگتے ہیں آپ وہاں سے جا کر اپنے لیے تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کی پریشانی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کا کوئی توڑ وغیرہ ہے کہ بندش کا بھی توڑ کر سکے؟ انشاءاللہ یہ تعویذات عطاریہ جو روحانی علاج کے بستے ہیں وہاں جب تشریف لے کے جائیں گے تو وہاں بندش کا ایک توڑ دیا جاتا ہے، صحیح، تو وہ حاصل کر لیں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں، اللہ نے چاہا تو آسانی ہو۔ صحیح ہے ماشاءاللہ، تو آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، اور چاہے تو آن لائن بھی آپ یہ طریقہ کار منگوا سکتے ہیں، اور اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل بندش کا بھی توڑ ہو جائے گا، آپ خود بندش کا توڑ کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ فرائض کی پابندی بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ساری بندشیں، رکاوٹیں، آزمائشیں انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی اجمل نام انہوں نے بتایا تھا کہ جادو کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، اور کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ محمد اجمل خان انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں جادو کے معاملات نہیں آ رہے۔ جن لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے اگر وہ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ انہیں حاصل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین جادو کے توڑ کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں، اور آپ خود کریں گے جادو کا توڑ۔ طریقہ کیا ہوگا اس کا؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے اور علامات بھی پائی جا رہی ہیں، تو جادو کے توڑ کا طریقہ آپ سن لیجئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ دیکھیں اولاً جس پر جادو کیا گیا ہے تو اس شخص کے سر سے لے کر جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک یہ کچے سوت کے ساتھ دھاگے آپ لے لیں، ناپ لیں۔ آپ پہلے تو کھڑا کریں، کھڑا کرنے کے بعد پیشانی سے پاؤں کے انگوٹھے تک یہ دھاگے آپ ایک دھاگا ناپ لیں، پھر اسی کے آسمانی رنگ کے،
اور پھر 7 مزید 6 دھاگے اس کے ساتھ اور ایڈ کر لیں اور ملا لیں آپ. تو یہ ہو گئے کچے سوت کے 7 دھاگے. اور یہ کوشش کیجئے گا یہ آسمانی رنگ کے آپ نے دھاگے لینے, آسمانی رنگ کے یہ دھاگے لیں گے آپ. اور کچے سوت کے دھاگے کسی اور دوسرے عمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, جادو کی توڑ کے لیے آسمانی رنگ کے دھاگے آپ نے لینے ہیں جی, سوتی دھاگے. تو اب یہ 7 دھاگے ناپ لیے, ناپنے کے بعد اب ان کی 2 مرتبہ آپ تہہ کریں. تہہ کرنے کے بعد اب 11 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیں اب ان دھاگوں پر ایک ہلکی سی ڈھیلی ایک گرہ لگائیں گے اور سورۃ الفلق پڑھنے کے بعد اس ڈھیلی گرہ میں پھونک ماریں گے اور فوراً اس کو کس دیں گے. یہ ایک گرہ ہو گئی, ایک گٹھان ہو گئی. اب دوسری گرہ باندھنی ہے, اسی طرح ڈھیلی پہ ایک گرہ لگائیں, سورۃ الفلق پڑھیں اور سورۃ الفلق پڑھنے کے بعد اس ڈھیلی گرہ میں پھونک ماریں, فوراً اس کو کس دیں. یہ 2 ہو گئیں. اسی طرح تیسری, پھر چوتھی, 5ویں, 6ٹھی, 7ویں, 8ویں, 9ویں, 10ویں اور پھر آخر میں 11ویں گرہ لگا دیں. اب یہ اس دھاگے کے اندر 11 گرہ لگ گئی. ہر مرتبہ سورۃ الفلق پڑھ کے پہلے پھونک مارنی ہے, پھر فوراً اس کو کس دینا ہے. اب یہ دھاگا آپ کے ہاتھ میں ہے نا. اب اس دھاگے کا کیا کریں گے؟ اس دھاگے کو آپ جلتے ہوئے چولہے پر یا جلتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلوں پر آپ یہ ڈال دیں. تو اب دیکھیں علامت اس کی یہ ہوگی کہ اگر تو اب اس میں سے بدبو آنا شروع ہوتی ہے, اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے, تو اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ جادو تھا اب اس کا توڑ ہو گیا. جب تک بدبو نہ آئے اس وقت تک آپ نے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل جادو کا توڑ ہو جائے گا. اب یہ بتا تو دیا آپ کو, اب ہو سکتا ہے کہ کسی کو سمجھ بھی نہ آیا ہو, کیونکہ ایک دفعہ بتانے میں سمجھانے میں تعداد جن کو نہیں سمجھ آ سکتا. اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کر کے باقاعدہ پرنٹ شدہ پرچہ آپ کو مل جائے گا جس میں مکمل جادو کے توڑ کا طریقہ لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ اس کے مطابق عمل کیجئے گا. اچھا, اب یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں, یہ عمل آپ کریں گے کب؟ تو اس کے لیے الحمدللہ عز و جل آسانی یہ ہے کہ آپ جب چاہیں, جس وقت چاہیں, آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. دن میں آپ کو ٹائم ملتا ہے دن میں آپ کر لیں, شام میں آپ کے پاس وقت ہے تو شام میں آپ کر لیں, رات میں آپ کے پاس وقت ہے تو بالکل رات میں آپ کر سکتے ہیں, جس وقت چاہے آپ یہ عمل اب کر جیسے سکتے ہیں. محمد اجمل بھائی نے کہا کہ مجھے جادو محسوس ہوتا ہے یا جادو مجھے لگ رہا ہے, چیک کر لیں مجھے. تو اب یہ جو عمل کریں گے اگر اس میں بدبو آتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ اثر ختم ہو گیا, اور نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو ان پر آپ کو تسلی ہو جائے گا, آپ چاہیں تو خود اس کا عمل کر لیجئے گا. اچھا, یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے چھوٹے بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ جھٹکے لگتے ہیں ان کو سوتے وقت. شہزاد چودھری انہوں نے نام بتایا تھا. تو استخارہ کیا گیا, استخارے میں کوئی عملیات یا جادو اثرات کے معاملات نہیں آ رہے ہیں, بیماری کا اشارہ ہے. تو آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں, اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائیں گے. یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر مریض پر دم کیجئے. اگر مریض خود پڑھ سکتا ہو تو خود پڑھ لے اور اپنے اوپر دم کر لے, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو بھی معاملات ہیں, یہ جھٹکے لگتے ہیں, رات سوتے وقت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے یہ سو جائیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اچھا, یہ خود تو ظاہر سے بات ہے بچہ چھوٹا ہوگا, خود تو نہیں پڑھ سکے گا. جی جی جی, ہے نا. اچھا, بچے کا نام جو تھا وہ محمد عالیان, میں نے پہلے نام غلط لے دیا, شہزاد چودھری. تو محمد عالیان جو تھا یہ بچے کا نام تھا, تو ان کے لیے یہ استخارہ کیا گیا تھا. صحیح. اچھا, یہاں بھی یہ بھی رہنمائی فرمایا, جیسے بچہ تو چھوٹا ہے, جی جی, خود نہیں پڑھ سکیں گے, والدین پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. ہاں, والدین پڑھ لیں, یا گھر میں جو بھی بڑی بہن ہیں یا بڑے بھائی ہیں تو وہ بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. صحیح ہے, ماشاءاللہ. اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں, روحانی علاج کے بستوں سے آپ ضرور رابطہ کیجئے گا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے, اور بالخصوص جو کیفیت آپ نے بچے کی بتائی نا کہ جھٹکے لگتے ہیں اور کافی تکلیف ہوتی ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. تو اپنے بچوں کے لیے ضرور روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات طاریہ حاصل کیجئے گا. الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعویذات دیے جاتے ہیں.
روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں. اور آپ آن لائن بھی الحمدللہ عز و جل یہ تعویذات عطاریہ آپ منگوا سکتے ہیں. اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس کے علاوہ شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے. چاہے اس کے ذریعے بھی آپ الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج سے آپ رابطے میں آ سکتے ہیں. میسیجز شامل کرتے ہیں ناظرین کے. یہ ایک تو استخارے کا میسیج ہے. نام انہوں نے بتایا ہے سجاد اور والدہ کا نام انہوں نے بتایا ہے سجاد محمود ان کا نام ہے اور والدہ کا نام ہے ریحانہ بی بی. یہ کہتے ہیں کہ ایک تو شادی کا مسئلہ ہے, دوسرا کاروبار کا مسئلہ ہے. استخارہ میرا فرما دیجیے. جی بالکل انشاءاللہ عز و جل کرواتے ہیں استخارہ. یہ کافی سارے میسیجز ہیں. یہ مزید میسیج آئے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام احمد رضا ہے. ہر سال اس کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے, ہر وقت بیمار رہتا ہے. اس کا بھی استخارہ کر کے بتا دیں کہ ہر سال اس کو ٹائیفائڈ کیوں ہوتا ہے. والدہ کا نام انہوں نے بتایا ہے نجمہ نام ہے. جی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. یہ ایک اور میسیج ہے کہ دانت کے درد کا روحانی علاج بتائیں. تو دیکھیں اگر کسی کے دانت میں درد رہتا ہو, دانت میں تکلیف رہتی ہو, تو آپ سلام قولا من رب الرحیم یہ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہے, یہ پڑھ کر آپ اپنی شہادت والی انگلی پر دم کریں اور دانتوں پر آپ پھیر لیں. اچھا ایک تو یہ روحانی علاج ہوا. دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ نمک لیں اور 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر اس نمک پہ آپ دم کریں, اور یہ دم کیا ہوا نمک اس احتیاط کے ساتھ کہ زمین پر فرش پر نہ گرے, آپ دانتوں پر یہ مل لیں. انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی تکلیف ختم ہو جائے گی. یہ دو روحانی علاج بیان کیے اس حوالے سے, دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے اس کے مطابق عمل کیجئے گا. اچھا اسی طرح مسواک کا بھی استعمال کیجئے. سنت کی نیت سے آپ مسواک کرنے کی عادت بنائیں. دانتوں کا درد تکلیف اور بعضوں کا جیسے مسوڑے پھول جاتے ہیں, خون آنا شروع ہو جاتا ہے, پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے, تو یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ میرے خالو گھر والوں کا خیال نہیں کرتے, بیمار بھی ہوں تو پرواہ نہیں کرتے, تو اس کا بھی کوئی عمل بتا دیجیے. اولاً تو دعائے خیر کیجیے ان کے لیے, صلاۃ الحاجات ادا کر کے ان کے لیے دعائے خیر کیجیے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یہ اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام ہیں. یہ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے اب اپنے خالو جان کے لیے دعا کرنی ہے. دعا کیجیے انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. یا حیو یا قیوم یہ اسم اعظم ہے, اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس کے مطابق عمل کیجیے, انشاءاللہ عز و جل آپ کے خالو جان کی یہ جو بھی معاملات ہیں یہ بہتری کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امی کا نام ہے فضیلت اور بیٹی کا نام ہے کلثوم. انہوں نے میسیج کیا ہے کہ بتانے کے استخارہ کیجیے کہ یہ اغوا ہو گئے ہیں, ملے گی یا نہیں ملے گی. اس حوالے سے استخارہ بھی فرمائیے, کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے. استخارہ انشاءاللہ عز و جل کرواتے ہیں. ناظرین آئیے آپ کی قول شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات کی طرف پڑھیں گے. قول چلائیے گا. میری امی جان بیمار رہتی ہیں. ان کا نام فرناز ہے اور ان کی امی کا نام تسلیم اختر ہے. مہربانی فرما کر استخارہ اور روحانی علاج بتا دیجیے انشاءاللہ. جی اگلی قول چلائیے گا. محمد عثمان بات کر رہا ہوں. والدہ کا نام ہے سریا بی بی. تو استخارہ کروانا چاہتا ہوں. طبیعت نہ کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں عثمان بھائی انشاءاللہ. جی اگلی قول چلائیے گا. دانش اسحاق اس کا نام ہے. والدہ کا نام نصرت بی بی. دراصل کام میں دل میں نہیں لگتا اس کا. کام میں دل نہیں لگتا. جی جی کام میں. چلیں کام میں دل لگنے کا بھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بتائیں گے, استخارہ بھی کرتے ہیں ابھی. جی اگلی قول چلائیے گا. مجھے میرے بھائی کا استخارہ کروانا ہے. نام زین العابدین اور والدہ کا نام سیناز. وہ بہت ٹائم سے بیمار ہے. ان کو وندراور یعنی ہائیڈروسیل کی بیماری ہو گئی ہے. انہیں کام دھندے پہ جا نہیں سکتے, کام پہ جاتے ہیں تو سست ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. استخارہ فرما دو اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل. ابھی استخارہ کرتے ہیں, روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال چلائیے. شرافت علی, والدہ کا نام خالدہ بی بی. مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً 3-4 ماہ سے نا کوئی بھی چیز کھاتا ہوں نا وہ مجھے ہضم نہیں ہوتی, اور سر میں درد, یہاں کے جسم میں پورے میں ایسا ہوتا ہے جیسے کانپ رہا ہوتا ہے ایسا کہ.
صحیح انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں بھی آپ کا. لیاقت علی نام بتائیں. شرافت علی نام بتائیں. جی اگلی کال چلائیے گا. جو میرا نام شاہنواز ہے، والدہ نام شبانہ ہے. مسئلہ ہے وہ مجھے نا السر ہے، 3 سال سے السر ہے. تو کوئی ایسا عمل بتا دیجیے، جس دوائی چل رہی ہے، دوائی کھاتا ہوں تو یہ فرق نہیں پڑ رہا دوائی سے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آپ کا بھی انشاءاللہ عزوجل ابھی استخارہ کرواتے ہیں شاہنواز بھائی. جی اگلی کال چلائیے گا. محمد ارشد اتاری عرض کر رہا ہوں. روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ جو بچے ضد کرتے ہیں ان کے لیے کوئی روحانی علاج دم وغیرہ بتا دیں. جی انشاءاللہ عزوجل بتاتے ہیں. جی اگلی کال چلائیے گا. میرے ابو کا استخارہ کروانا ہے. میرے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. میرے ابو کا نام محمد ادریس ہے، ان کی امی کا نام سیر النساء ہے. جی اگلی کال چلائیے گا. مجھے اپنے بیٹے کا استخارہ کرانا ہے. جی بیٹے کا نام ہے محمد فائق، والدہ کا نام ہے سمرین. سر بیمار رہتا ہے، بالکل زیادہ بیمار ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. جن ناظرین نے کالز کی اپنی بیماریوں کا تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے، شفا نصیب فرمائے. ناظرین استخارے آپ کے الحمدللہ عزوجل کیے جا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل جوابات بھی شامل کریں گے. میسج میں شامل کر لیتا ہوں. یہ ایک میسج آیا ہے. پہلے تو شعبہ روحانی علاج کا بھی الحمدللہ عزوجل آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی ہمارے ناظرین کے کافی سارے میسیجز ہیں. ان کے میسیج میں شامل کرتا ہوں. یہ ایک میسیج ان کا یہ آیا ہے کہ میرے گھر والے امید سے ہیں اور 6 ماہ کا بچہ پہلے پیٹ میں انتقال کر گیا تھا اور بچے کی دھڑکن بند ہو گئی تھی. کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اب آئندہ کوئی اس طرح کی پریشانی نہ ہو. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. جو امید سے ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ سورہ مریم، قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے سورہ مریم، یہ پڑھنے کا معمول بنائیں. انشاءاللہ عزوجل ہر طرح کی آزمائش سے اور تکلیف سے انشاءاللہ عزوجل محفوظ رہیں گے اور کوئی اس طرح کی آزمائش بھی نہیں ہوگی. اچھا، اسی طرح سورہ انشقاق ولادت میں آسانی کے لیے اور بچے کی حفاظت کے لیے سورہ انشقاق یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں. تو سورہ انشقاق کی جو پہلی 5 آیات ہیں، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. یہ 5 آیات یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عزوجل بچے کی بھی حفاظت رہے گی اور خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل تمام معاملات پورے ہوتے چلے جائیں گے. اچھا، اسی طرح یہ بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے، بات نہیں کرتا، بات کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. سورہ طٰہٰ کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ سورہ طٰہٰ کی 5 آیات یہ پڑھ کر نماز فجر کے بعد یہ 11 مرتبہ ان 5 آیتوں کو 11 مرتبہ پڑھیں گے. پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں، انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا. جو بچے کے بولنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، تو وہ رکاوٹیں بھی انشاءاللہ عزوجل دور ہو جائیں گی. اسی طرح بعض اوقات ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کی زبان میں لکنت ہوتی ہے نا، صحیح طرح بول نہیں سکتے، صحیح طرح بولنے پر قدرت انہیں نہیں ہو پاتی. اچھا، اسی طرح اور بعض اوقات جیسے کسی کو بولنے میں آزمائش ہوتی ہے، منہ کا مسئلہ ہوتا ہے، زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، صحیح تلفظ نہیں ادا کیے جا رہے ہوتے. تو اس طرح کے جو معاملات میں گرفتار ہوں تو نماز فجر کے بعد ایک پاک کنکری، ایک چھوٹی سی کنکری لے لیں آپ، چھوٹی سی بالکل نا، منہ میں رکھ کر اب سورہ طٰہٰ کی یہ آیات پڑھنی ہے 11 مرتبہ. 11 مرتبہ یہ آیت پڑھیں گے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا. یہ تو ہوا روحانی علاج. اب ایک میں آپ کو مشورہ بھی دیتا ہوں. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ 2 سال کا بچہ ہو گیا، بات نہیں کرتا، تو اس کے لیے اب آپ دیکھیں کام کیجیے گا. جو بچے ہیں نا، ان کے سامنے ذکر اللہ عزوجل کریں، اللہ اللہ. اچھا، اسی طرح لا الہ الا اللہ بچے سے پڑھوانے کی کوشش کریں کہ بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ. اسی طرح درود پاک پڑھوانے کی کوشش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یوں پڑھوانے کی کوشش کریں. دیگر تسبیحات، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کی تسبیحات پڑھوانے کی کوشش کریں بچوں سے.
انشاءاللہ عز و جل ان کلمات کی برکت سے بچہ بولنا شروع کر دے گا۔ اور ایک اور جو سورہ طٰہٰ کا عمل میں نے آپ کو عرض کیا، اس کے مطابق بھی کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح فیس بک پیج پر ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ جسم پر بہت زیادہ نشانات ہو رہے ہیں اور کافی علاج بھی کروایا لیکن یہ نشانات ختم نہیں ہو رہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو، ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر آپ جسم کے جس حصے پر نشانات ہیں آپ کے، تو آپ اس جگہ پر دم کریں۔ یا نورو پڑھنا ہے 15 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل جسم کے یہ نشانات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر برس کے نشانات ہیں، برس کی علامات ہیں، برس کے نشانات ناظرین آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جسم پر سفید سفید داغ نکل آتے ہیں، سفید سفید نشانات ہو جاتے ہیں، اگر تو اس طرح کے نشانات ہیں تو پھر آپ پڑھیں گے سورۃ البینہ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں، 30ویں پارے میں ہیں یہ سورت۔ روزانہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھ کر ان نشانات پہ دم بھی کرنا ہے اور پانی پہ دم کر کے پینا بھی ہے۔ سورۃ البینہ یہ آپ اسکرین پر نام بھی آپ کے سامنے ہے، 30ویں پارے میں ہیں، قرآن پاک کے آخری پارے کے اندر ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ صورت روزانہ تلفظ اور قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اور غلط پڑھیں یا تلفظ کی درستی کے ساتھ نہ پڑھیں تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح اب ایک مشورہ بھی میں دیتا چلوں، روحانی علاج کے بستوں سے آپ ضرور رابطہ کیجیے گا، اس کے بھی الحمدللہ عز و جل آپ تعویذاتی عطاریاں حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جن ناظرین نے کالز کی تھیں اور میسیجز بھی کچھ ہم نے شامل کیے تھے، استخاروں کے حوالے سے ڈائری اور قلم بھی ساتھ رکھیے گا اور استخاروں کے جوابات بھی آپ نوٹ فرمائیے اور جو آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں ان کو بھی نوٹ کرتے رہیے گا۔ پہلے تو حضور ارشاد فرمائیں کہ جو میسیجز تھے استخاروں کے حوالے سے، سب سے پہلے تو آپ نے بتایا کہ سجاد محمود، جی ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں کہ شادی اور کاروبار کے رکاوٹ ہے اور کاروباری معاملات بھی ہیں، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر کسی کی شادی نہ ہوتی ہو تو کنوارا شخص جو ہے وہ 143 مرتبہ 143 ٹائمز کسی سادہ کاغذ پر یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم یہ لکھ لے اور اسے تعویذ بنا کر اپنے سیدھے بازو پر باندھ لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا۔ آپ نے کہا کہ کاروباری بھی پریشانیاں ہیں، تو فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کاروباری پریشانیاں دور ہوں گی اور رزق حلال حاصل ہوگا۔ اس کے بعد احمد رضا بن نجمہ، انہوں نے کہا کہ ہر سال بچے کو ٹائیفائیڈ ہو جاتا ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، جب یہ کیفیت ہو، جب بخار ہو جائے تو 3 مرتبہ کسی سادہ کاغذ پر یا غفورو یا غفورو یہ تحریر فرما لیں اور اسے تعویذ کی طرح لپیٹ کر بچے کے بازو پر باندھ دیں، انشاءاللہ عز و جل بخار جاتا رہے گا۔ اس کے بعد کلثوم بی بی، انہوں نے کہا کہ یہ اغوا ہو گئی ہیں، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں عافیت کا اشارہ آ رہا ہے، ملنے کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جلد یہ گھر واپس آ جائیں گی۔ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وظیفے کی آپ کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے جو اغوا ہو گئی ہیں بی بی، یہ انشاءاللہ جلد واپس آ جائیں گی، مل جائیں گی۔ جب بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ چھوٹی بچی ہے وہ گم ہو چکی ہے، وہ مل نہیں رہی، تو اب جو عمل آپ نے جیسے مشورہ تو گھر والے پڑھیں گے، عمل کریں انشاءاللہ۔ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ایک ہے دیکھیں کریم، ایک ہے کلیم۔ کلیم موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب کلیم تھا، اللہ، کلیم اللہ، وہ کلیم۔ صحیح، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ناظرین یہاں میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اب جیسے یہ مسئلہ سامنے آیا نا کہ بچے اغوا ہو چکی ہے، وقت بچے اغوا ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، نہیں مل پا رہے ہوتے،
تو عمل تو آپ کو بتا دیا کہ یہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی، تو کیوں نہ پہلے ہی ایسا عمل کر لیا جائے کہ بچے اغوا ہی نہ ہوں، جی بچے گم ہی نہ ہوں۔ تو اس کے لیے ایک تو روحانی علاج یہ ہے کہ یا حافظو یا حفیظو، یا حافظو یا حفیظو، یا حافظو یا حفیظو، ہر والدین کوشش کریں کہ 11 مرتبہ یہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیں، سبحان اللہ، بچے گم نہیں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستوں پر اس کا خاص تعویذ دیا جاتا ہے، جو آپ اپنے بچوں کے لیے بالکل آپ حاصل کیجئے اور اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیں۔ اس تعویذ کی برکت یہ ہے ناظرین کہ الحمدللہ عز و جل بچے اغوا ہونے سے، گم ہونے سے اور غائب ہونے سے الحمدللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ تو یہ عمل کرنا ہے، یہ تو بچوں کے لیے تعویذ ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی بڑی عمر کے افراد ہیں تو وہ کوشش کریں کہ جب بھی وضو بنائے نا تو وضو بناتے وقت ہر عضو کو دھوتے وقت، اب جیسے کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں، ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، تو آپ پڑھتے رہیں گے یا قادرو یا قادرو یا قادرو۔ جو کوئی دوران وضو ہر عضو کو دھوتے وقت یا قادرو پڑھ لیا کرے تو وہ اغوا ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ تو بچے بھی ان کے لیے آپ تعویذات اطاریہ حاصل کر لیجئے، اور بڑے جو ہیں تو وہ یا قادرو پڑھیں وضو کے دوران۔ اسی طرح جو والدین جو سرپرست ہیں وہ یا حافظو یا حفیظو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل بچے اغوا ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ جی مزید استخارہ۔ اسی طرح شہزاد چودھری بن کرم بی بی، انہوں نے کہا تھا میرا کام نہیں چل رہا ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائش ہے۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے۔ کسی سادہ کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر کر لیجئے اور اسے اپنی کام کی جگہ پر لٹکا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار بھی خوب چمکے گا۔ اس کے بعد فرح ناز بنت سلیم اختر، انہوں نے کہا کہ یہ بیمار رہتی ہیں، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج ہے یا معیدو، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بیماری جاتی رہے گی۔ اسی طرح محمد عثمان بن سریہ بی بی، انہوں نے کہا کہ طبیعت خراب ہے اور بلڈ پریشر رہتا ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، جادو اثرات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یہ 60 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اگر بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے تو مرض جاتا رہے گا۔ اسی طرح زین العابدین ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بہت بیمار رہتے ہیں، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے بڑا پیارا روحانی علاج ہے یا حیو، 1000 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 1000 مرتبہ پڑھ کر مریض اپنے اوپر دم کرے، پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ عز و جل مرض جاتا رہے گا۔ اسی طرح شرافت علی بھائی، انہوں نے کہا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، ہاضمہ خراب رہتا ہے، تو استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں کوئی عمل بندش جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے یا عظیم، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے جو بھی امراض ہیں اس سے نجات حاصل ہوگی۔ اور سر درد کے لیے یا مجیبو، یہ 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں اور اپنے سر پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد سر جو ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، اور جن اسلامی بھائیوں کے ناظرین کے روحانی علاج بیان کیے گئے، آپ کے استخارے کیے گئے، اوراد و وظائف جن کو بیان کیے گئے، تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے اور قواعد و مخارج کا بھی اہتمام کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں ناظرین، روحانی علاج کے بستوں سے ضرور رابطہ کیجئے گا، تعویذات اطاریہ ضرور حاصل کیجئے گا۔ الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे मुर्शिद करीम की तावीज़ातों की बरकत ये है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी तकलीफ़ें बीमारियाँ सब दूर होती चली जाएंगी अल्लाह पाक की रहमत से। नाज़रीन, सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम की जानिब है। अभी काफ़ी सारे मैसेजेस भी बकाया हैं और कॉल्स भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन वक्त इख्तिताम की जानिब है। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर